اور بعض اوقات حیرانگی کا مقام ہے جب ہم صحابہ کی عظمت بتائیں تو تاریخ کی گھٹی پٹی روایتیں، گھسی پٹی روایتیں اٹھا کر اور تاریخ کی اور عام اردو کی دان کتابوں کی باتیں اٹھا کر لوگ صحابہ پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، جی فلاں یوں تھا، فلاں یوں تھا، فلاں یوں تھا۔ ایک بندے نے ایک دن مجھے کہا آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں، قرآن کریم میں ہے کچھ صحابہ نے جنگ احد میں حضور کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا بھائی کلمہ طیبہ سنا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا پورا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے آگے نہ پڑھے؟ کہتے وہ ادھوری بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا تو کہہ رہا ہے قرآن میں یہ صحابہ چھوڑ گئے تھے، تو بھی ادھوری بات کر رہا ہے، تو آگے پڑھ اگلا لفظ کیا تھا؟ تو آگے پڑھتا تو بات پوری ہو جاتی۔ آگے لفظ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کی شہادت کو سن کے بد دل ہو کے ہٹ گئے تھے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں گے، حالانکہ حضور کی شہادت کی خبر جھوٹی تھی اس جنگ میں، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، میں نے ان کو معاف کر کے آپ کا ساتھی بنا دیا ہے۔ وہ رب تو معافی دے رہا ہے، رسول اللہ سینے سے لگا رہے ہیں، اور تو اس پرانی بات کو اٹھا کر ایک جملہ کسی پر کسنے کے لیے تیار ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ غزوہ احد میں جب شکست ہوئی نا تو بہت سارے صحابہ غزوہ احد میں فرار ہوئے تھے، تو اس میں حضرت عثمان بھی تھے۔ صحابہ کرام نے قرآن نے تنبیہ کی سب کو، پھر قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے معاف کر دیا۔ پھر صحابہ سے یہ غلطی ہوئی، اتنا بڑا حملہ اچانک ہوا ہے تو یہ نیچرل ہے راہ فرار اختیار کرنا، قدرتی طور پہ ہو سکتا ہے، چند صحابہ نبی کے ساتھ رہے، لیکن بڑے بڑے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے۔ پھر جب قدم اکھڑے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ جی حضرت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان، ان کا پتہ چلا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے تو انہوں نے کہا ہم دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو شکست کھا کے بیٹھے ہوئے تھے زخموں سے چور، ان کو جب پتہ چلا تو اب انہوں نے دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی، اب فرار اختیار نہیں کیا۔ تو کتنی بڑی نیکی ہے کہ نہیں؟ تو ایک اگر غلطی ہوئی اس سے بڑی نیکی کر کے اس غلطی کی تلافی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ میں سے ایک شخص مدینہ شریف آتا ہے حج کے موقع پر، مکہ یا مدینے میں، اور وہ کہتا ہے کہ جی تم میں جو کوئی بڑا شیخ ہے میری ملاقات ان سے کرواؤ اصحاب میں سے۔ تو لوگ ایک شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر کی طرف۔ تو وہ عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے کہ حضرت مجھے یہ بتائیے، یہ صحیح بخاری میں 2-3 جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے۔ تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا غزوہ احد کے دن حضرت عثمان جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا۔ اور پھر پوچھا کہ جن اصحاب نے درخت کے نیچے رسول اللہ کی بیعت کی جس میں سورہ فتح نازل ہوئی، اصحاب شجرہ جن کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی، تو حضرت عثمان جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں بھی شامل نہیں تھے، وہاں پر بھی موجود نہیں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے وہ محروم رہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں حضرت عثمان وہاں پہ بھی موجود نہیں تھے۔ بس یہ 3 باتیں اس نے سنی تو اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ غالی رافضی نے شیخین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوات کے اوپر بہتان باندھتے ہوئے یہ کہا کہ جنگ احد میں شیخین بھاگنے والوں میں سے تھے، اور نعوذ باللہ تعالیٰ ان کو بزدل ثابت کرنے کی اس غالی رافضی نے جسارت کی ہے، جبکہ یہ بالکل شیخین کے اوپر بہتان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثابت قدم رہنے والے صحابہ میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جنگ احد میں نبی پاک علیہ السلام کے ثابت قدم رہنے والے صحابہ میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں، اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کے تو کتنے واقعات ہیں کہ انہوں نے ہر موقع پر نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کا دفاع کیا، ہجرت سے پہلے بھی، ہجرت کی رات بھی اور ہجرت کے بعد بھی۔
ہجرت سے پہلے بھی اسلام کے پہلے مبلغ اور اسلام کے پہلے خطیب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور اسلام کی تبلیغ کی، اور اسلام کی تبلیغ کی پاداش میں ابوبکر صدیق نے ماریں تک کھائی۔ پہلی بات آپ نے کہا کہ عمر بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا، ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین، ہم بتائیں گے ان کو کہ عمر بھاگنے والوں میں سے تھا، پھر آپ کو ثابت کریں گے کہ جو بھاگے ہیں یہ الفرار من الزحف، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ اس کے کئی اسانید ہیں، ایک سند نہیں ہے، بہت سارے اسانید ہیں کہ عمر یا احد فرار ہوئے تھے۔ ایک کتاب میں نہیں، بہت سارے کے ساتھ ہی منافق تھے یا نہیں تھے؟ تو منافق تو تھے، لیکن آپ نے کہا کہ جو عمر اور ابو بکر ہے شیخین وہ بھی منافق ہے۔ تو میں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ سورۃ العمران میں آیت ہے، آیت نمبر 166، وما اصابکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم یوم التقا، وما، اور یوم جو التقى الجمعان، تم لوگوں کو پہنچا، جی، یوم التقا یعنی ملا یا بدے مقابل ہو گئے، جمعانی دو جماعتیں، فبإذن اللہ، اللہ کی اذن سے، وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ جان سکے مومنین یا معلوم کر سکے۔ اور اس کے ساتھ جو اگلا اٹیچ آیت ہے وہ 167 ہے، وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور وہ جو منافق ہیں اس کو بھی پہچان اور معلوم کر سکے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنین کا بھی ذکر کیا اور منافقین کا بھی ذکر کیا۔ یہاں جو دو جماعتیں مکمل ہو گئے وہ کفار اور مسلمان تھے، مومنین تھے، اور یہ غزوہ احد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب وہاں پر جو مومنین تھے وہ چلے گئے، اور بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ جو منافقین تھے انہوں نے بہانہ بنایا۔ تو اللہ نے بالکل واضح کر دیا کہ مومنین بھی تھے اور منافقین بھی تھے، اور منافقین جو تھے وہ 300 اصحاب تھے، انہوں نے وہ واپس چلے گئے، اور مومنین میدان پہ چلے گئے، مطلب ان جہاد پہ چلے گئے۔ تو اور جو بھاگ گئے، جو جہاد پہ چلے جو گئے بھاگ گئے وہ بھی منافق تھے یا نہیں تھے بھائی؟ آیت نہیں، اس میں عمر شامل نہیں تھے، اور عثمان غنی بھاگے تھے، لیکن اللہ نے اس کو معاف کر دیا بعد میں، جو آیت اتاری عمر شامل ہے بھائی بھاگنے والوں میں؟ اور ابو بکر بھی بھاگے نہیں تھے، جی، بھاگنے والوں میں عمر اور ابو بکر نہیں تھے۔ اور کہاں سے آپ ثابت کرتے کہ وہ جب بھاگ جائے تو وہ پھر آیا کو ذکر نہ کرتے تو بہتر تھا آپ کے لیے بھائی۔ دیکھیں بھائی، آیا یہ ہے، آیا سورہ مبارک کے یہ آل عمران میں آیت نمبر 66۔ ایک منٹ بھائی، آیت نمبر 167۔ دیکھیں، آیا اس لوگوں کے لیے نہیں ہے جو منافق میدان جنگ میں نہیں آئے تھے، آیا ان کے لیے نہیں ہے، آیا ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بھاگ گئے تھے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی، اور جو لوگ بھاگ گئے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں صحابہ ایک تعداد بھاگ گئے تھے نا، بھاگے تھے نہیں بھاگے تھے؟ بالکل شکست ہوئی تھی، نہیں بھاگے تھے، شکست ہونا بھی تھا نا، تو بھاگنے کا اجازت نہیں تھا نا۔ اب شکست ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا نا، بعد میں جو آیا تھا اتری نہیں، معاف نہیں کیا تھا اللہ نے، معاف نہیں کیا، وہ میں بتاتا ہوں، وہ معافی بھی غلط آپ کہہ رہے ہیں۔ وما اصابتکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین، جو آپ کو اصابت کر گئی، جو آپ کو دیکھنا پڑا یوم جنگ احد میں، فبإذن اللہ کے اذن سے ہوا ہے، وليعلم المؤمنین، اس کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ معلوم کر مومنین، تاکہ کیا؟ کہ مومنین کو پہچانا جا سکے کہ مومنین کون ہیں، تاکہ مومن منافق سے پہچانا جا سکے۔ بالکل، وہ جو مسلمانوں کو جو لگا ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی شکست ہو گئی اور مسلمان بھاگ گئے نا۔ یہ اس سے نہیں، اگلا آیت بھی پڑھو نا، اگلا بھی پڑھتے ہیں، دیکھیں مومن کے پہچان، کیونکہ مومن اور کافر کا تو پتہ ہی ہے، کافر سامنے کفار کا لشکر ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے کافر کون ہے، لیکن مومن اور منافق بالکل ان کا پہچان کرانا کافی مشکل ہے۔ وہ کیونکہ منافق بھی کہتا ہے میں پیغمبر کو مانتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے نا، لیکن جو جنگ سے بھاگے گا وہ پتہ چلے گا منافق ہے، جو جنگ میں رہے گا، نہیں بھاگے گا، جان قربان کرے گا، بیعت نہیں توڑے گا، یہ مومن ہے۔ اچھا،
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا والا آیت پڑھے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آگے بھی پڑھے. آگے بھی پڑھیں گے بھائی، آگے بھی پڑھیں گے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ پہچانا جائے وہ لوگ جو منافق ہیں. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ قتال کرو، یہ دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو پیچھے سے جو پکار رہے تھے، اس سے آگے والی آیت میں آپ کو دکھاؤں، اس سے بلکہ اس سے پیچھے والے یہاں آیت پر اگر آتا نہیں، ہوں یہاں پر یہ بتایا گیا کہ وہ میدان جنگ میں نہیں گئے. اب بھائی وہ منافق بھی دو طرح کے تھے، ایک طرف ایک میدان جنگ میں نہیں آئے اور ایک میدان جنگ میں آ کے بھاگے تھے. ملاحظہ فرمائیے، ان سے بھی کہا گیا کہ قتال کرو. ایک منٹ تم سن لو نا بھائی، تم سن لو. یہ دیکھو، جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیچھے سے پکار رہے تھے. تو منافق ایک طرح کے نہیں، منافق دو طرح کے ہیں. جن لوگوں سے کہا کہ جہاد کرو اور وہ جہاد کے لیے ایک دفعہ تو جہاد سے آگے نہیں کہا، جنگ ہی نہیں ہوگی. جو آیت آپ پڑھنا ہے نا اس میں یہ ہے، ان سے کہا کہ آ جاؤ جہاد کے لیے، قاتلوا فی سبیل اللہ وادفعوا، یا دفاع کرو. انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، جنگ نہیں ہوگی بھائی، اگر جنگ ہوتی تو ہم آ جاتے، جنگ نہیں ہے. ایک وہ لوگ تھے جو آئے اور بھاگ گئے. اور میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، اب صبر کر. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا دو طرح کے منافق تھے، تو اللہ نے کیٹیگوریکلی بیان کیا کہ ایک مومنین ہے اور ایک منافق ہے. اب مومنین وہی ہے جو جنگ میں چلے گئے، وہ پکے مومن ہیں، اور جو جنگ سے رہ گئے، جو جنگ سے بھاگ گئے، وہ بھی منافق ہے. ہے. وہ جو من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یہ بھی جنگ احد میں نازل ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ، کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے ہم اس لیے بھاگے ہیں کہ ہمیں کسی نے کہا کہ پیغمبر قتل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ حبیب ہمارے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزرے، ان کی بھی موت ہوئی. افان مات او قتل، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا آپ جو ہیں افان مات او قتل انقلبت، کیا آپ مرتد ہو جاؤ گے؟ بھلے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ یہ لوگ جنہوں نے جنگ احد میں بھاگے، اللہ نے خبر دی کہ بعد میں مرتد ہو جائیں گے. نہیں وارننگ دی. یہ تو یہ نہیں کہا کہ تم مرتد ہو گئے، یہ تو بتایا گیا ہے نا کہ پھر مرتد ہو جاؤ گے. ابھی میں بتاتا ہوں. کہ تم مرتد ہو گئے. پہلی بات آپ نے کہا کہ عمر بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا. ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں، پہلے یہ بتایا ہے کہ جو بھاگے گا وہ کافر ہی ہوگا. گناہگار کے بارے میں تو آیا ہے کہ جو بھاگے گا وہ گناہگار ہی ہوگا، کیونکہ گناہ کبیرہ ہے. اب میں بتاتا ہوں، موبقات میں سے جہنم میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم. مجھے میں بتاتا ہوں، میں وہ دونوں بتاتا ہوں. پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین، ہم بتائیں گے ان کو کہ عمر بھاگنے والوں میں سے تھا. پھر آپ کو ثابت کریں گے کہ جو بھاگے ہیں یہ الفرار من الزحف، یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن الکریم الجزء الثانی، چاپ دار الفکر، سنہ 1436 میں چھپی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر نہیں بھاگے تھے. دیکھیں عمر نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا. یہ صفحہ نمبر 174 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیہ نمبر 155 ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جن لوگوں نے بھاگے تھے، جنہوں نے اپنی پشت کیا دشمن کی طرف. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ بڑے گناہگار لوگ ہیں، انہوں نے شیطان کی اتباع کی اور شیطان نے بھی ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو کیا کیا، ان کو گرایا. اوکے اچھا، اس کے نیچے دو روایتیں نقل کیا، دونوں روایتیں صحیح ہیں. روایت نمبر 6440 اور روایت نمبر 6441 ابن جریر نے. یہ ابو ہشام الرافعی ابو بکر بن عیاش سے، عاصم ابن کلیب سے، اس نے اپنے والد کلیب سے، اس نے عمر بن الخطاب سے، کہ عمر بن الخطاب نے روز جمعہ خطبہ پڑھا اس نے، اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا، اور اس کو پسند تھا کہ سورہ آل عمران کی تلاوت کرے. پس جب وہ اس آیت تک پہنچا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، عمر نے خود اپنے زبان سے کہا لما كان یوم احد ہزمناہم، جب جنگ احد پیش آیا ہے، ہزمناہم، ہم نے ان کو شکست دی. اس نے کہاں شکست دی ہے؟ عمر نے کبھی جنگ ہی نہیں کیا، کسی بھی جہاد میں عمر کا کوئی جنگ نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہم نے شکست دیا. کفار کو جو شکست دی تھی امیر المؤمنین علیہ السلام سید الشہداء حمزہ نے دی تھی. اچھا، ففررت،
پھر میں بھاگ گیا حتی صعدت الجبل، میں میں نے فرار کیا، میں پہاڑی پہ چلا گیا. آیا وہی کہہ رہا ہے بلی استصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ تم بھاگ رہے تھے اور کسی کی طرف دھیان بھی نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے کہ تم نے میری بیعت کی، واپس آ جاؤ. انہوں نے پیغمبر کی آواز سنی ہے، یہ جھوٹ سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنا کہ پیغمبر قتل ہوئے تھے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر پیچھے سے پکار رہے تھے. تو جب وہ پکار رہے ہیں، احد گئے، احد اتنا بڑا نہیں ہے کہ آدمی نیچے سے صدا آواز، احد کی پہاڑی بہت چھوٹی ہے. احد جو لوگ حج پہ گئے جانتے ہیں کہ ایک آدمی پیچھے سے اگر آواز دے دے نا، وہ اس کو سنائی دے دیتا ہے، اور پیغمبر بھی فضول میں آواز نہیں دیتے تھے کہ اگر سنائی نہیں دے رہے بلا وجہ آواز دے دیں. اچھا، تو میں پہاڑی پہ بھاگ گیا. فلقد رأیتنی انزو کأننی اروا، تو میں نے دیکھا کہ میں اس طرح تیز بھاگ رہا ہوں کہ جیسے میں پہاڑی بکری ہوں. خود عمر کے الفاظ ہیں کہ میں اس طرح تیز بھاگ رہا تھا، ابھی میں ختم کروں، کہ میں پہاڑی بکری ہوں. تو اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ بھاگنے والوں میں سے ہے، اور یہ پہاڑی پہ چڑھنے والوں میں سے. اچھا، دوسرا جو ہے، اچھا قتادہ نے روایت کیا، وذلك يوم احد ناس من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ تولوا عن القتال وعن نبی اللہ یومئذ، صحابہ کی گروہ ہے جو جنگ سے بھاگے تھے، اور انہوں نے وكان ذلك من امر الشیطان وتخویفه، یہ شیطان کی وجہ سے بھاگ گئے تھے، شیطان ان کو ڈرایا تھا. اچھا، تو پر ثابت ہو گیا یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے رجال میں کسی کی بھی آپ جرح کریں، میں اس کا جواب دے دوں گا. اچھا، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ فرار من الزحف، جنگ سے بھاگنا جو ہے یہ آیات قرآن کے خلاف ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ اور ہم بتا بھی دیں گے کہ یہ نہ صرف گناہ کبیرہ ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کے مختلف آیات اس شخص کے کفر پہ دلالت کرتا ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ احزاب ہے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا پہلے سے کہ ہم فرار نہیں کریں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ اس وعدے کا حساب لے گا. اللہ نے وعدہ دیا کہ میں حساب لوں گا. آپ کہتے ہیں معافی ہو گئی ہے، وہ جو معافی ہے نا وہ عدم استعجال العقاب کے معنوں میں ہے، جو بنی اسرائیل کو بھی ملی تھی. اچھا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، صحابہ سے کہہ دو یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم اگر فرار کرتے ہو، جنگ سے بھاگتے ہو، یہ آپ کو منفعت نہیں دے گا. کچھ عرصے کے لیے تمہاری جان بچے گی، لیکن آخر میں مرنا ہی مرنا ہے آپ نے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. جب کفار سے تمہارا آمنا سامنے ہو تو پیچھے مڑ نہیں سکتے، ان کی طرف پشت نہیں کر سکتے، بلکہ پشت سے اللہ تعالیٰ نے یولوہم الادبار کا، وہ اردو میں لفظ ہے نا، گاف آخر میں ڈال ہے، گاف اور ڈال، کہ وہ ان کی طرف نہیں. بس مقعد کیا مقعد، مقعد وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو ان کی طرف اپنا مقعد کر لیتا ہے، اپنا شرمگاہ دشمن کی طرف کرتا ہے، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اس کے اللہ پہ اس پہ غضب ہے، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اس کی جگہ جہنم ہے اور بری جگہ ہے جہنم. اور ملاحظہ فرماؤ کہ یہ فرار جو ہے نا، فرار یہ کفر کی دلیل ہے. یہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 141 کے بعد ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ مومن اور کافر کو الگ کر لیتا ہے فرار میں. یہ پڑھ لو، تمحیص بولتے ہیں خالص کرنے کو. اللہ مومنین کو خالص کر لیتا ہے کہ جو لوگ بھاگ گئے وہ مومن نہیں ہیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور نابود کر لیتا کفار کو. ام حسبتم ان تدخل الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یہ انہی کے لوگوں کے لیے جو بھاگ گئے تھے احد میں، شان نزول پڑھ لینا. کیا تم حساب کرتے ہیں کہ تم جنت جاؤ گے اور اللہ تمہارا امتحان نہیں لے گا کہ مجاہد کون ہے اور صابر کون ہے؟ جو مجاہد اور صابر نہیں ہے وہ جنت نہیں جائے گا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اس سے پہلے تو تم بڑے نخرے کرتے تھے کہ ہمیں شہادت کی جو ہے بڑی تمنا ہے، اللہ ہمیں شہادت دے دے. اس سے پہلے تم شہادت کی تمنا کرتے تھے، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اب شہادت کا موقع آیا اور تم دیکھ رہے تھے اور بھاگ گئے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ،
قد خلت من قبلہ الرسل صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے, یہ ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے, اس سے پہلے بھی انبیاء آئے تھے, سب کو موت ہوئی ہے. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم, اگر یہ موت دیکھیں, افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ اگر فرار من الزحف, فرار من الزحف, دیکھیں قرآن فضول سوال نہیں کرتا, یہ استفہام ہے توبیخ کے لیے, توبیخ کے لیے کہ تمہارے عمل کفر کے مترادف ہے. ومن ينقلب على عقبيه, اور جو مرتد ہو جاتا ہے فلن يضر, یہ کس ارتداد کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ ارتداد ہے, جنگ سے بھاگنے والی ارتداد ہے. وسيجزي الله الشاكرين, اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزائے خیر دے گا. صحیح بخاری ہے, چاپ دار احیاء التراث العربی, یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, صفحہ نمبر 495. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, 7 گناہ کبیرہ ہیں, 7 موبق ہیں. موبق کس کو بولتے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے وہ آدمی جہنمی ہے, اس سے بچا کرو. وہ کیا ہے؟ الشرک باللہ, السحر, قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق, کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کرنا. واکل الربا واکل مال الیتیم, سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا. والتولی یوم الزحف, اور جنگ کے وقت بھاگ جانا. وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات, اور کسی مؤمنہ کو زنا کا اتہام دینا. بہرحال کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ اب میں